اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سلامت ہوں گے۔ میری دعا اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ عزیز بچوں، آج کا کلاس ہے 8 سبجیکٹ ہے اردو، اور جو لیسن ہم پڑھیں گے یا سبق ہم پڑھیں گے اس کا نام ہے نعت۔ آپ اپنی کتاب نکالیے پیج نمبر 21 پر۔ نعت کس سے کہتے ہیں؟ نعت گو کیا گو؟ نعت گو سہ نظم یتھ مز حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تعریفی بیان کرنے، بجری بیان کرنے۔ نعت کس سے کہتے ہیں؟ نعت اس نظم کو کہتے ہیں جس میں ہماری آقائی نامدار حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی جاتی ہے۔ نعت اس نظم کو کہتے ہیں جس میں ہماری آقائی نامدار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی جاتی ہے۔ کسے نعت کہتے ہیں؟ نعت اس نظم کو کہتے ہیں جس میں ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی جاتی ہے۔ لہٰذا ہمیں کس کی تعریف کرنی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، فقیروں کا ملجا ضعیفوں کا ماوا، یتیم کا والی غلاموں کا مولا، خطا کار سے در گزر کرنے والا، بد اندیش کے دل میں گر کرنے والا، مفاسد کا زیر و زبر کرنے والا، قبائل کو شیر و شکر کرنے والا، اتر کر ہرا سے سوئی قوم آیا، اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، مس خام کو جس نے کندن بنایا، کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا، عرب جسم کرنوں سے تھا جہل چھایا، پلٹ دی بس ایک آن میں اس کی آیا، رہا ڈرن بیڑے کو موجے بلا کا، ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا۔ یہ نعت الطاف حسین حالی نے لکھا۔ الطاف حسین حالی اس کا تخلص ہے۔ کس نے لکھا ہے نعت کی؟ یہ نعت کس نے لکھا ہے؟ الطاف حسین حالی۔ اس نعت کا مصنف کون ہے؟ الطاف حسین حالی۔ نعت وہ نظم ہے جس میں ہمارے آقا نامدار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی جاتی ہے۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا۔ نبی یوں یعنی نبی بہت سے آئے۔ حضرت آدم علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت آدم علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پہلے نبی تھے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری نبی تھے۔ اس کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ نبی اس کو کہتے ہیں جس پر اللہ تعالیٰ اپنی وحی بھیجتا ہے، اس کو نبی کہتے ہیں۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، وہ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ استعمال ہوا ہے۔ اس میں ضمیر یہاں پر استعمال ہوا کہ اس نے تمام نبیوں میں کیا رحمت لقب پایا ہے؟ رحمت للعالمین۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے؟ اس کا لقب کیا ہے؟ رحمت للعالمین، یعنی تمام عالم کے لیے وہ رحمت بن کر آئے۔ مرادیں غریبوں کی برلانے والا یعنی غریبوں کی مرادیں پورا کرنے والا کون ہے؟ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، جو غیر ہے، جو اپنے نہیں ہیں، جو پرائے ہیں، اجنبی ہے، ان کو بھی وہ مصیبت میں کام آتے تھے۔ کون؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، اس کو اپنے کی بھی فکر تھی اور غیر کی۔ پرایہ کیا گو؟ غیر، جس کو وہ نہیں جانتے تھے، اس کی بھی فکر تھی، جس کے ساتھ اس کو کوئی رشتہ نہیں تھا۔ فقیروں کا ملجا ضعیفوں کا ماوا، یعنی فقیر ان لوگوں کو کہتے ہیں جن کا گھر بار نہیں ہوتا ہے۔ ملجا ان کو پناہ دیتا تھا۔ ضعیف کمزوروں کا ماوا، یتیموں کا والی، وہ یتیموں کا والی تھا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتیموں کا والی تھا۔ یتیم اس کو کہتے ہیں جس کے نہ ماں ہیں نہ ماں باپ ہے، ان کو یتیم کہا جاتا۔ غلاموں کا مولا، خطا کار کے دل کو درگزر کرنے والا، جو خطا کرتا ہے، غلطی کرتا ہے، اس کو وہ معاف کرتا تھا۔ درگزر کرنا کیا؟ معاف کرنا۔ بد اندیش کے دل میں گر کرنا، جس کے دل میں برائی پیدا ہوتی ہے،
بداندیشی پیدا ہوتی ہے، ہیں برائی کسی کے خلاف تو اس کے دل میں وہ غور کرتا تھا مفاسد کا زیر و زبر کرنے. مفاسد کس کو کہتے ہیں؟ جو فتنہ فساد برپا کرے گا. مفاسد مفسد کی جمع ہے. جو فتنہ فساد کرنے والے لوگ ہیں ان کو وہ زیر و زبر کرتا تھا. قبائل کو شیر و شکر کرنے والا. وہ قبائلوں میں مختلف قبائلوں میں بھائی چارہ پیدا کرتا تھا. اتر کر ہرا سے سوئی قوم آیا. ہرا وہ غار ہے جس میں ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پر اللہ کی وحی نازل ہوئی. اس کو ہرا کہتے ہیں. اس گفا کا نام ہے. اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لائے گا. نسخہ کیمیا ایک قیمتی نسخہ ہے. یعنی کیمیا نسخہ کیا ہے؟ تو اس نے ایک کیمیا قرآن شریف کو ساتھ لایا. مسکام کو جس نے کندن بنایا، یعنی مسکام کو جس نے کندن بنایا. مسکام کو کہتے ہیں خام لوہے کو جس نے کندن سونا بنایا. کھرا اور کوٹا الگ کرے. اس نے ہمیں سچائی اور جس میں نقصان ہے الگ کر کے دکھایا. کس میں نفع ہے، کس میں نقصان ہے، کون سا راستہ جنت کی طرف جا رہا ہے، کون سا راستہ جہنم کی طرف جا رہا ہے. یہ ہمارے آقائی نامدار اس نے ہمیں بتایا. کس کے ذریعے؟ ہمیں ایک کتاب ہاتھ میں تھما دی جو اللہ کی کتاب ہے. اس کو قرآن کریم کہا جاتا ہے. اس میں ہماری زندگی، یہ زندگی گزارنے کا طریقہ بھی ہے. اور جب ہم آخرت میں جائیں گے اس دنیا سے کو خیر بات کر کے جائیں گے. اگر ہم اس کتاب پر عمل، وہ ایک آئینہ ہے، وہ ایک اگر ہم اس پر عمل کریں گے تو ہمارے دونوں جہاں میں کامیابی کامرانی ہماری قسمت میں لکھی ہوگی. عرب جس پر کرنوں تھا سے جہل تھا. عرب ایک ملک ہے جس میں ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں، اور جہاں ہم مسلمانوں کا کعبہ ہے وہاں پر کرنوں سے جہل چھایا تھا. وہاں جہالت تھی. لڑکیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا عرب ملک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے پہلے لڑکیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا. شراب نوشی عام تھی، بدکاری عام تھی، جوا عام تھا. امیر لوگ غریبوں کو ستاتے تھے. جو جی میں آتا تھا وہ کرتے تھے. لیکن اسی لیے وہاں پر جہالت تھی. پلٹ دی بس ایک آن میں اسی کایا. جب ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ان کی وہ حالت بدل دی. رہا ڈر بیڑے کو موجے بلا کا، یعنی اس بیڑے کو، اس نا کو مصیبتوں کا کوئی ڈر نہ رہا. ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا، اور ایک دم ہوا کا رخ پھر گیا اور ایک دم وہ تباہی کی طرف آ گئی. تو یہ تھا، یہ نظم الطاف حسین حالی نے لکھی ہے. امید ہے کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی. آپ گھر میں اس کو ایک دو بار پھر پڑھنا، تو انشاءاللہ کل ہم اس کے سوالات کریں گے. اللہ آپ کو حفاظت میں رکھیں. اور یہ یاد رکھنا کہ یہ سوال بھی آ سکتا ہے کہ نعت کس سے کہتے ہیں؟ نعت اس نظم کو کہتے ہیں جس میں پیاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی جاتی ہے. نعت کس سے کہتے ہیں؟ نعت اس نظم کو کہتے ہیں جس میں پیاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. یا آپ کی کتاب میں نعت نظم کس نے لکھی ہے؟ آپ کیا لکھیں گے؟ ہماری کتاب میں نعت نظم کا مصنف یا لکھنے والا الطاف حسین حالی ہے. اس کے ساتھ میں آپ سے الوداعی چاہتا ہوں. خدا حافظ. وما علینا الا البلاغ المبین.